اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویک 2 ڈے 6 سورہ قریش۔ لیلاف قریش، الفت دلانے کے لیے قریش کو، لفظی معنیز کے یہ بنتے ہیں۔ اس لیلاف کو اگر ہم جو ہے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں الگ الگ کر کے دیکھیں تو لیلاف میں جو لام ہے اس کے معنی ہیں حروف جر ہے وہ، اور وہ استعمال ہو رہا ہے کے لیے، اور ایلاف کے معنی ہیں الفت دلانے کے۔ اب یہاں پر جو ہے الفت دلانے سے مراد کیا ہوئی؟ الفت دلانے سے مراد یہ ہوئی کہ قریش کو الفت دلائی جا رہی ہے، قریش کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا جا رہا ہے، محبت کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ پرانی صورت جو ہے وہ اس کا ایک احسان جو ہے وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو 45 سال پہلے، کم سے کم 45 سال تو وہ تھے ہی نا، کہ 5 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے اور 40 سال آپ کی نبوت کے اعلان کے، اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ کس وقت شروع کے کن حالات میں پیش آیا، تو اس حساب سے اس کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 50 سال سے زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہو سکتا جو اصحاب فیل کا تھا، ٹھیک ہے، جس وقت یہ ان کو یہ والی چیز بتائی جا رہی ہے، ٹھیک۔ تو گزشتہ ہم نے آیت پڑھی، اسی سے جو ہے نا وہ اس کو جوڑا جا رہا ہے۔ قرآن میں بھی اس کی ترتیب کچھ ایسا ہی ہے کہ پہلے سورہ الفیل آتی ہے اور اس کے بعد سورہ القریش آتی ہے، ٹھیک ہے۔ قریش جو ہے وہ دراصل ایک قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو تھے وہ نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے۔ اگر آپ لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو والد کی طرف سے جو شجرہ نسب ہے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے جو شجرہ نسب ہے اس میں جو ہے بالکل جو ہے وہ آغاز جہاں سے ہو رہا ہے ان میں سے ایک آدھ دو نام جو ہے وہ آپ کو یہاں پر یہ نام جو ہے وہ ان میں شروع والے اس میں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ قریش کی جو ہے وہ ایک سمندری جانور کے نام سے وہ منسوب تھا کہ وہ بہت بڑا جانور تھا، کوئی جو کشتیاں پلٹ دیا کرتا تھا، طاقتور کے، مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ قریش اس لیے رکھا گیا کہ ایک بہت بڑے طاقتور جانور کی اس کی بنیاد پر یہ نام رکھ دیا گیا، جیسے اکثر نہیں رکھے جاتے کہ بلیک ہاکس اور اس طرح کے جو ہے وہ اسکولوں میں بھی نام رکھ دیے جاتے ہیں، اور فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں فوجیوں کی فلمز جو ہوتی ہیں کہ بھائی یہ جو فوجی ٹیم ہے اس کا نام یہ ہاکس ہے اور وہ ایگلز ہیں، اور وہ اس طرح کے جو ہے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ کرکٹ کی ٹیمز کے بھی اس طریقے کے نام ہوتے ہیں، اور ان کی جو بنیاد ہوتی ہے ولف وغیرہ کر کے جو رکھے جاتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی پاور کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے کے جو ہے وہ نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ ابھی یہاں پر بھی جو ہے قریش جو ہے وہ اسی بیسس کے اوپر جو ہے ان کا نام رکھا گیا۔ اب لیلاف قریش، قریش کو الفت دلانے کے لیے، یہ قریش کو جو ہے وہ الفت کا کیا معنی ہوتے ہیں؟ کسی سے محبت کرنا۔ محبت کیا کرتی ہے؟ محبت جوڑ دیتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ جوڑا جا رہا ہے کہ پرانی سورہ کو اس والی سورہ کے ساتھ اور قریش کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک کنیکشن کو جو ہے نا وہ جوڑا جا رہا ہے، ایک کنیکشن کو جو ہے وہ یہاں پر بلڈ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ کنیکشن کیا ہے کہ یہاں پر ان کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ کیا یاد دلایا جا رہا ہے؟ آگے ہوتا ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اب ایلافہم وہی ان کو الفت دلانے کے لیے، ان میں الاف جو ہے وہ وہی الفت کے معنی آئیں گے، ہم جو ہے آپ کا وہ جمع کا صیغہ، یعنی کہ ان سب کو جو ہے وہ الفت دلانے کے لیے، رحلتہ جو ہے وہ سفر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ فلانا رحلت فرما گئے، تو رحلت سے کیا مراد ہے؟ رحلت سے مراد یہی ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ سفر پہ چلا گیا، کیونکہ بینگ اے مسلم ہم لوگ اس چیز کے اوپر بلیو رکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ہیومنز جو ہیں وہ یہاں سے جب ان کی موت ہوتی ہے تو وہ انتقال کر کے ایک دوسری دنیا میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ رحلت کے معنی جو ہے وہ اب یہاں سے جو ہے وہ جنریٹ ہوئے، ٹھیک ہے۔ رحلت الشتائی، اب یہاں شتا جو ہے اس کے معنی سردی کے ہیں اور صیف کے معنی جو ہیں وہ گرم موسم کے ہیں، گرمی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا مراد دی جا رہی ہے اس سے؟ ان کو جو ہے وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ سردی کے موسم میں یمن کی طرف ٹریول کرتے تھے، اور سردی کے موسم میں جو ہے گرمی کے موسم میں وہ شام کی طرف ٹریول کرتے تھے، اور یمن کیا تھا؟ ایک گرم ملک تھا، اور شام جو ہے وہ ٹھنڈا قدرے ملک تھا۔
تو اس وجہ سے اب وہ یہاں سے وہاں جو ہے وہ ٹریول کیا کرتے تھے. اور ٹریول کس لیے کیا کرتے تھے؟ وہ تجارت کیا کرتے تھے, اپنا جو سامان ہے وہ لے کر یہاں سے مکہ سے وہاں جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب کیا تھا کہ ان کو جو ہے نا وہ یاد دلایا جا رہا ہے, وہ الفت جوڑی جا رہی ہے کہ دیکھو جیسے تم جو ہے سردی کے موسم میں سفر کرتے تھے اور گرمی کے موسم میں سفر کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے. پھر اگلی جو اس کی تھرڈ آیت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا. فَلْيَعْبُدُوا میں جو فا ہے وہ کیا ہے کہ وہ بھی ہمارا حروف جر ہے, تو. ٹھیک ہے, پھر کیا ہے نہیں سوری, یہ حروف جر کی کیٹیگری میں تو نہیں آئے گا فا, لیکن یہ جو ہے ایک سپورٹنگ ورڈ ہی ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا میں فا جو ہے وہ ایک سپورٹنگ ورڈ ہے. یا بھی جو ہے وہ ایک اور الگ علامت ہے. واو الف جو ہے وہ آپ کی گرامر کی علامت ہے. عبد کے معنی ہم نے پڑھا تھا, تو بیچ میں جو اوریجنل ورڈ بچا وہ صرف اور صرف عبد تھا. عبد کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا. واو کا جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. جو لفظی ترجمہ تھا وہ کیا بنا؟ تو چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں, تو وہ سب میں جو ہے وہ سب کے لیے واو الف کا استعمال ہو گیا. عبد کا مطلب عبادت ہو گیا. تو یہ جو ہے فا لام یا جو ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اضافی جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو چاہیے کہ وہ سب کے سب کیا کریں؟ عبادت کریں. اب آگے کیا تھا؟ رب ھذا البیت, اسی آیت کا حصہ ہے, یہ اگلا نہیں ہے. ربا مینز رب کی, ھذا اس کی, البیت گھر, یعنی تو چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں اس کے گھر کی. اچھا, اب یہاں اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑا کہ یہ والی جو آیت نمبر 2 تھی رحلت الشتاء والصیف والی, ٹھیک ہے, لإلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء ایلافہم, ٹھیک ہے نا. اب ایلافہم والی میں جو بات آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو جب ساری وہاں جو سچویشن کیا تھی کہ عرب میں, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ لوگ دیکھ لو کہ عرب کی سچویشن یہ تھی کہ وہاں پر جو ہے نا صرف 4 مہینے جو تھے نا وہ حرمت والے تھے. ٹھیک ہے نا, ایک تو حج کا مہینہ تھا, ایک رجب, ایک شعبان, اور اسی طریقے سے رمضان, اور ایک مہینہ شاید اور تھا کوئی. 4 مہینے ٹوٹل جو تھے وہ حج اور ان سب چیزوں کے آتے تھے, یا رمضان نہیں تھا. بہرحال 4 مہینے کوئی ایسے تھے جو ان کے یہاں حرمت والے کاؤنٹ ہوتے تھے, اور ان حرمت والے مہینوں میں وہ ایک دوسرے کو لوٹا نہیں کرتے تھے. لیکن عام حالات میں کیا ہوتا تھا کہ جو بھی قافلہ جاتا تھا وہ لٹ جاتا تھا. اب ان میں اگر وہ طاقت ہے, وہ لڑ سکتے ہیں, تو وہ اپنے ساتھ ہتھیار بھی رکھا کرتے تھے, اور پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لڑا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب سامنے والا طاقتور ہے تو اس نے ان کو لوٹ لیا, اور اگر جو ہے وہ جو قافلہ دوسرا والا طاقتور نکلا تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا. یہ ایک جو تھا وہاں پر رواج بن گیا تھا, یہ وحشیوں والا, کہ کوئی سکون سے اپنا کام نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جو ہے ان کو یہ والی چیز یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم کتنے آرام سے سردی میں جو ہے آرام سے سردی کے موسم میں جو ہے تم یمن کی طرف چلے جاتے تھے, گرمی کے موسم میں تم شام کی طرف چلے جاتے تھے. کیوں چلے جاتے تھے؟ کیونکہ تم کیا تھے کہ تم جو تھے قریش والوں, تم کعبہ کے متولی تھے, تمہیں وہاں کے لوگ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. کس لیے دیکھتے تھے؟ کیونکہ وہ کعبہ کی وجہ سے تم کو اس طریقے سے دیکھتے تھے. جب یہ لوگ کعبہ وہ مکہ شریف سے وہاں جایا کرتے تھے, کیا کہتے ہیں, یمن یا شام وغیرہ, یا تجارت کے لیے دوسری جگہوں پر جب جاتے تھے, تو وہاں کے لوگ ان کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو وہ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہ ان کو یہ دیکھتے تھے کہ اچھا بھائی یہ تو مکہ مکرمہ سے آئے ہیں جہاں پر کعبۃ اللہ شریف ہے. عربوں میں کعبۃ اللہ شریف کا ایک بہت بڑا مقام تھا. وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے اپنے آپ کو. ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ کفار نہیں, وہ مشرکین تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مشرک کہلائے, کفار نہیں. کفار کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے؟ کفار وہ ہوتے ہیں جو ٹوٹلی ڈینائی کرتے ہوں اللہ کی ذات سے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارے پاس ہو جاتے ہیں ہندو, سکھ. ٹھیک ہے, عیسائی کو ہم جو ہے نا وہ مشرکین میں شامل کر سکتے ہیں کہ وہ مشرک ہیں. صحیح ہے, ویسے ہی یہ لوگ مشرک تھے کہ یہ لوگ کعبۃ اللہ شریف کے چکر بھی لگاتے تھے, یہ لوگ حج بھی کرتے تھے, لیکن اس میں انہوں نے اپنی بدعتیں شامل کر لی تھیں.
ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا کیا تھا انہوں نے اس کے اندر اپنی اتنی ایڈنگ کر لی تھی کہ اصل شکل جو تھی وہ دین کی مسخ ہو چکی تھی اور دین کیا ہے وہ ختم ہو چکا تھا. اس لیے وہ کیا کہلائے تھے, وہ مشرک کہلائے تھے. تو پورے عرب میں جو تھا وہ خانہ کعبہ کی ایک اپنی ممتاز حیثیت موجود تھی, باوجود اس کے کہ وہ لوگ ٹھیک سے اس راہ پر موجود نہیں تھے جس راہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈسکرائب فرمایا تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ان کو اس چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو تم کو اتنی عزت دی, اب تم پر واجب کیا ہے کہ تم اس رب کے گھر کی جو ہے نا وہ عبادت کرو. یعنی یہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ obviously اللہ کی عبادت کرنی ہے, یہ صرف ایک سمبلائز کر کے جو ہے نا وہ اللہ کے گھر کی عبادت کو کہا گیا ہے. یعنی کہ تم جو ہے وہ ایک چیز کو پرائیورٹائز کرو, سمبلائز کرو, کیونکہ سمبل کے طور پر جو ہے وہ بیت اللہ کا ذکر کیا گیا. جیسے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ لات, عزا اور منا, یہ تین جو بڑے بڑے بت تھے, انہوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے کیا کیا تھا, بڑے بڑے بتوں کو جو ہے نا وہ لگا دیا تھا. جیسے آپ اگر دیکھو گے تو انڈیا کے اندر جو ہے بڑے بڑے چوراہوں اور چوکوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے بڑے جو بت ہیں, جیسے ان کے کیا نام ہے ان کا, وہ گنیش اور ادھر ادھر جو نام ہے ان کی بڑی بڑی مورتیاں جو ہے نا, قد آدم کہیں تو وہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہو جائے گی, وہ بہت بڑی بڑی 12 فٹ سے اونچی جو ہے انہوں نے مطلب ایک بلڈنگ کی سائز کی جو ہے نا وہ مورتیاں وہاں پر لگائی ہوئی ہیں. تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی مورتیاں لگائی ہوئی تھیں. تو یہاں پر اس چیز کو جو ہے نا وہ سمبلائز کر کے کہا کہ تو چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں رب کے اس گھر کی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو ایک ان کو بھی بنایا ہوا ہے لات وزات منا کو, دوسری طرف جو ہے آپ خانہ کعبہ کے بھی چکر کاٹ رہے ہیں. تو جناب آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے, یا تو آپ جو ہے وہ ایک طرف ہو جائیں یا آپ اس طرف ہو جائیں, لیکن آپ کو جو ہے اس طرف ہونا زیادہ بیٹر ہے. کیوں؟ کیونکہ جس نے آپ کو امن دیا, جس نے آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تجارت کی اجازت دی, کیونکہ ابھی میں آگے جملے اور نہیں جوڑوں گی, وہ آگے جملے اللہ تعالیٰ نے خود یہیں پہ بیان فرمائے تو وہ میرے سے پہلے سے بیان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے میں وہ ابھی نہیں کروں گی. تو کیا کہا کہ جس نے تمہارے لیے رزق کا دار و مدار کھول دیا, جس نے تمہیں باعزت طریقے سے نکال دیا, کہ جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے آس پاس جو لوگ گزر رہے ہیں کس طریقے سے ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, اور وہ ان کے لوگ بھی مارے جاتے ہیں, ان کا کھانا پینا جو ہے وہ سارا, ظاہر سی بات ہے تجارت کا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اگر 10,000 روپے لگاتا ہے اور اس کے وہ سارا 10,000 کا سامان چھن جاتا ہے, اور اس نے کہیں سے قرض ورض لے کر بھی کیا تھا, تو وہ کہاں سے لائے گا وہ پیسے, جبکہ اس نے کمایا ہی نہیں, اس کا منافع ہی نہیں ہوا. تو نہ وہ گھر والوں کو کچھ کھلا سکتا ہے, نہ وہ جس سے پیسے لیے تھے ان کو لوٹا سکتا ہے, وہ تو بالکل برباد ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قریش والوں کو بالکل محفوظ رکھا تھا. یہ اس چیز کا جو ہے ان کو احساس دلایا جا رہا ہے, اور ان کو جو ہے یہ چیز یاد دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا فرمایا, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اب یہ آخری آیت جو ہے اس میں جو ہے وہی والی بات جو ہے جس کو ہم نے ابھی تھوڑا بہت ذکر کر لیا, وہ یہ تھا کہ الذی, جس نے اطعمہم, ٹھیک ہے, اب وہ کیا تھا, کھانا دیا انہیں. اطعام کہتے ہیں کھانے کو. اب جو ہے وہی اسی طریقے سے جڑا کہ ان کو بتایا جا رہا ہے استفہامیہ کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہم وہی جمع من جو یوں بھوک سے, وا اور آمنہ ہم, اس نے امن دیا انہیں. ٹھیک ہے, وہی امنہ جو ہے یہاں پر امن سے نکلا ہے, کیونکہ یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے. اس نے امن دیا انہیں, ہم جو ہے انہیں کا صیغہ, من خوف, من سے, خوف سے. اب یہاں پر وہ یہ والی بات کہی گئی کہ دیکھو جب سارے گھر لٹ رہے تھے, سارے قافلے لٹ رہے تھے, تب تم امن میں تھے, تب تم بہت شان سے جاتے تھے, لوگ تمہیں عزت دیتے تھے, تمہاری تجارت چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے وہ بھوک سے اور خوف سے جو ہے نا وہ امن میں رکھا. یعنی تم بھوکے بھی نہیں رہے اور تم جو ہے اس خوف میں بھی نہیں رہے کہ ہم جو ہے وہ لٹ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. قریش کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ الفیل اور سورہ القریش کو آگے پیچھے سنا کر جو ہے وہ ایک سچویشن جو ہے وہ ان کے لیے باندھی گئی, اور ان کو احساس دلایا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک ایسی سچویشن میں ہیں کہ آپ کو جو ہے اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے.
کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی کرم کر کے رکھا ہے. یہ خصوصی کرم نا اللہ تعالیٰ کا ہر کسی کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ہیومنس جو ہے نا وہ ناشکرے قسم کے لوگ ہیں، تو ہمیں نا سمجھ میں نہیں آتی یہ چیزیں. ہماری زندگیوں میں ہر روز کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارے وہ شکر جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے، جس کو ہم ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ احسان، وہ چیزیں اللہ کی چل رہی ہوتی ہیں، ہو رہی ہوتی ہیں، جس کو ہم ڈینائی کر دیتے ہیں، جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم صرف اس طرف نظر کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری رضا کے مطابق چیز دے دیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز دیتے ہیں جو ہمارے لیے بیسٹ ہوتی ہے. یاد رکھیے گا کہ ہیومن جو ہیں وہ سدا کے جو ہے نا بے وقوف کے بے وقوف ہوتے ہیں. آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے، ان کی ماں ان کے پیچھے جو ہے پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح بھاگ رہی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیچھے ان کی مائیں کہ بیٹا کھا لو، اور وہ کیا کہتے ہیں کھکی کھکی کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں کھانا. کیوں نہیں کھانا؟ انسان کھانا کھانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کھانا پکانے کے لیے، کھانا خرید کے لانے کے لیے، اور رزق کمانے کے لیے انسان کی اتنی محنت ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، سخت کچھ جو ہے سخت محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، خون پسینہ ایک کر کے کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ رزق گھر تک پہنچتا ہے. اور انسان کیا کرتا ہے؟ وہ چھوٹا بچہ جس کو بالکل سمجھ نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کی نا عقل ایسے ہی ہوتی ہے. وہ ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں انسان کے پاس عقل ہوتی ہے، جیسے وہ بوڑھا ہونے لگتا ہے وہ پھر سے بچہ بن جاتا ہے، اس کے پاس سے عقل پھر سے مٹنے لگتی ہے. تو اس لیے انسان کے حوالے سے یہ والی چیز ذہن میں رہے کہ وہ جو ہے نا بالکل انتہائی سدا کا بے وقوف ہے، اور وہ پیدا ہی بے وقوف ہوا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت ہی بیٹر انداز میں آپ کی چیزوں کو، آپ کی ضرورتوں کو، آپ کی سچویشنز کو جانتے ہیں کہ آنے والا وقت آپ کے لیے کیسا ہوگا، آپ ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کر سکو گے. صحیح ہے نا؟ تو اٹس بیٹر کہ ہم جو ہے اپنی چوائسیز، اپنی نیڈز کو اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دیں. اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں مانگنے پر جو چیز نہیں ملی، اٹس اوکے، فائن، نو ایشوز، شکر الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بیٹر طریقے سے معلوم تھا کہ وہ چیز مل جاتی تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے، یا اگر ہمیں وہ چیز مل جاتی تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی، ہم اس کو ویسے ہینڈل ہی نہیں کر پاتے جیسے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو مطلوبہ چیز ہوتی ہے ہماری، وہ ہمیں نہیں ملتی. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے، اپنی کیا کہتے ہیں حکمت سے ہمیں اس سے بہترین اور کہیں بہترین چیز دے دیتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا سوچنا بھی محال ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہاں جو ہے سورہ قریش اور سورہ فیل ہمیں اس چیز کا، اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ ہمارے سامنے معجزے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ہماری لائف میں ہم سے ہی ریلیٹڈ، ہماری ہی ذات سے منسلک چیزیں ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے امی ابو کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ نو، آپ اپنی ذات میں تلاش کیجئے. آپ کو اپنی ذات میں بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے جو آپ کو اس طرف لے کر آئیں گے اور آپ کو یہ یقین دلائیں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ محبت کرنے والے ہیں اور محبت سے جوڑنے والے ہیں. یہاں جس طرح قریش کو محبت سے خود سے رب العزت جوڑ رہے ہیں، اسی طریقے سے، اسی محبت سے اللہ رب العزت جو ہے اپنے تمام بندوں کو جو ہے خود سے وہ جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ہفتے ہم نے کوئی اسائنمنٹس نہیں رکھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جو ہیں بس ان لیکچرز کو سنیں گے، ڈن کریں گے، اور بس یہی چیز آپ نے رپورٹ کرنی ہے. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا.